وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ازوجی محفل مولود نو پیاسی زید نال لاوینی ہے گتلافامی غامن ابراہیم سلکاز ابراہیم غمن. اور آپ کا نام کیا ہے؟ ابراہیم کے پاپا ہے نا؟ ہاں ابراہیم کے پاپا نذیر بھائی نذیر غمن نو پیاسی سے محفل لوکازیوں شادی خانہ آبادی نذیر بھائی سو چفی الحمدللہ بیاں تو انشاءاللہ لپے آلموئیے بی بی عائشہ شگفتہ غمن. اچھا ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے، خوب رحمتیں برکتیں اللہ تعالی نازل فرمائے. محمد فوزی الدین کے ساتھ انشاءاللہ. فوزی الدین لامیم کہاں ہے؟ ارے ماشاءاللہ دولہا یہی ہے. تو دولہا نیچے کیوں بیٹھا ہے؟ دولہا کو تو اوپر ہونا چاہیے. شرماؤ نہیں، دولہا ہو. جب دولہا بن گیا تو شرمانا کس بات کا. انشاءاللہ تعالیٰ نے بولیا تو زولی زولی دعا پہو نو. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ دولہا ہے. سب کہیے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عائشہ شگفتہ کو بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے. ان دونوں کی جوڑی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو آئیے اپنی محفل کو تلاوت کلام مجید اور فاتحہ خوانی سے ہم نے شروع کیا الحمدللہ. آئیے حمد باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میرے ساتھ مل کر باواز بلند کریں گے انشاءاللہ. پہلے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 بولو اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ. عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ پڑھیے اللہ 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 بڑی پیاری دعا، عفو فرما معاف فرما، سب بولے آمین، عفو فرما خطائیں میری ہے، عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، عادت بد بدل، عادت بد بدل اور کرنے کو ہو، اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 طائران جنا جنت کی زوازو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 آخر میں بڑی پیاری دعا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، سب بولے آمین، خواب عاصی میں آئے جو نور خدا، بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کدا، بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کدا، کون کہہ رہا ہے مطلب اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت سے گوسوں گھماتے ہیں تو آسوا گھماتے ہیں چیدہ ذکر اللہ، چیدہ ذکر رسول، تبلیغ دین، تھاوائی دعوہ زت لاوی چی فنا پوسا تھاوائی لامم، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، بقعائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، اپنے دل کو کیا کہہ رہے ہیں، ظلمت کدا، ظلمت کدا پتہ اندھیرے کا گھر، اللہ اکبر، اپنے دل کو کہہ رہے ہیں نو کلی پلیں avec نوتے، اور آج ہمارا کیا حال ہے، ہم 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا ولی اللہ ہی کوئی نہیں ہے، جنت کا ٹکٹ تو جیب میں ہے، جیسے ہی مر رہا ہوں ڈائریکٹ جنت بغیر حساب کتاب۔ 5 نمازیں پڑھیں، اعمال کریں، نیک اعمال بھی کریں، فیا بو آکشوں، لیا نماز، لیا قرآن، فیا تو کلیتے بو آکشوں، سلما زامے پا فیا فخر لو سابان آکشوں لا، ساکی پہ غوت جیا، اپنے آکشوں کو یہ نہ سمجھ لو کہ با میں نے کر لیا بہت ہے، اب تو لیتا بند بو آکشوں نو کونچی نہیں ہے فیا
e en même temps nous continuer à demander dua avec Allah Azza wa Jalla. Oh Allah, donne-moi encore tawfiq. Allahumma a'inna ala dhikrika, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahu Akbar. Sa dua nu Aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci motre حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی تھی یہ دعا، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. شک نماز لیا سا دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. انزلی دعا، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں میسج ہے، ہم آپ ولیوں کے کلام اٹھا کر پڑھیں. اعلیٰ حضرت بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنے آپ کو گناہ گار بول رہے ہیں، اپنے آپ کو خطا کار بول رہے ہیں، سیاہ کار بول رہے ہیں. کیوں؟ یہ ایک میسج ہے کہ کر لو کتنے نیک اعمال کرنے ہیں، لیکن کبھی اس پہ فخر مت کرو. تو le temps trouve li cigit. Et si arrivé qui non a le faire un mauvais travail, péché, trouve-li beaucoup, pleurer tous les jours, rappelle-li tous les jours. Maula Ali radiyallahu ta'ala anhu, sa parole, quand on fait un néki, bliez-li. Quand on fait une bonne action, bliez-li. Mais quand on arrive qui on fait péché, rappelle-li tous les temps, pas bliez-li. Rappelle-li et fais istighfar tous les temps pour sa péché là. pas کونے کس وقت کی استغفار اللہ قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی مدنی سوچ عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال نیک اعمال کریں. definitivement bisogna fare buon action. اب بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں او کونے manger da un journée combien fois nous manger minimum 3 fois mais maximum il y en a 5 fois aussi me connaît. Grand matin après fajr fini بہت جتے 11 آنکو 2 3 آنکو اس کے بعد پھر شام کو آنکو آپ کے مغرب آنکو آبوں الدومی آنکو 5 دفعہ کھانے والوں کو بھی میں جانتا ہوں. Mais minimum 3 fois nous manger une journée. Qui fait ou peut manger ou peut nourrir les corps. Pareil comment nous les corps ils besoin manger pour nourrir li pour garder fit pour l'énergie. Nous les corps ils besoin food ils besoin manger. Comme ça même nous l'âme les besoin manger. Sinon l'âme pour faible nous ruh les faibles les qui est mot quand ruh faible les qui est mot ruh so ghiza kya hai biryani pain tikka non روح و غذا c'est pas ça c'est nous les causes و غذا. روح و غذا ذکر اللہ تلاوت قرآن مازن لامو موت کو یاد کرنا یہ ہے روح کی غذا. اللہ اکبر. تو بن شیف غیا ایسے ان اسلام ہمیں کثرت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے اور اپنی لام کو بھی نوغی کرنا ہے. نوبزن نوغینو لام پاغی کمانو نوغینو لیکو نو prend compte کہ لیکو تاشون لیکو vin faible pas pour cap travail. Alors comme ça même si l'âme vin faible pas pour capable bon action pas pour capable na bon action si pour na aussi bon action دل نہیں کرے گا اس میں مزہ نہیں آئے گا. قرآن پڑھو گے مزہ نہیں آئے گا, نماز پڑھو گے مزہ نہیں آئے گا. تائیے غازے تو لیکو کو نوغی کرنے کے ساتھ ساتھ لام کو بھی نوغی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی اپنے دل کو اللہ اکبر ظلمت قدا فرما رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے کہ دیکھو تم بھی ذکر اللہ سے اس کو منور کرو لیکن کبھی اس پہ فخر مت کرو. اور کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں خواب نوری میں آئے جو نور خدا کیا ہو جائے گا بقعہ نور یعنی نور کا ٹکڑا بن جائے گا. اپنا ظلمت کدا pour le moment li en place qui est en noir mais Rasulullah si fin montrer nous jalwa mubarak sa noala li pour vin nour plein inshallah. जगमगा उठे दिल जगमगा उठेगा दिल चेहरा pour ziya figure pour briller avec nour नूरियों की तरह फरिश्ते नूरियों की तरह शुगल हो जिक्रे हु अल्लाह हु ये दुआ की है. आइए इस दुआ में शामिल हों. ख्वाब नूरी में आए जो नूरे खुदा ख्वाब नूरी
آوری میں آئے جو نور خدا بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کا بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور اس ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے آمین خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے فیملی کی طرف سے ایک فرمائش ہے اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں سبحان اللہ آئیے اس کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پیش کریں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جب رحمت پہ ان کی آنکھیں جب گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے بجھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں شعر سنیں شعر سنیں شعر سنیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد بو دو
چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے دیکھیں یہ تو ذکر ہے آج جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ازوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو ذکر یہ ذکر سو شان مدمان نظیر بھائی سب کون چیتے لالیمیہ کیوں نالیمیلا تو لے جو سا تو لے جو عالم سا نہیں چپ چپ پاویوں کیوں دیکھو غیلا تو لے جو امید سا نہیں آج کیوں ذکر رسول جب ذکر کا یہ عالم ہے کہ جہاں ذکر رسول ہے نور میں اضافہ ہو گیا تو پھر ذات رسول کا عالم کیا ہوگا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں سبحان اللہ ایک اور فرمائش ہے بہت پرانا کلام ہے بہت بچپن میں ہم اس کو پڑھا کرتے تھے مجھ سے کہا ہے اس کو بھی پڑھیں تو آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں بولو میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دھوم ان کی نعت خالی کی مچاتے جائیں گے سب بولے انشاءاللہ دھوم ان کی نعت خالی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعت خانی موت بھی ہم سے
قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ایک اور کلام کی فرمائش آج یاسین بھائی نے کی ہے ماشاءاللہ. ان کی فرمائش پر اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمت اللہ علیہ ان کا یہ کلام ہے. انہوں نے محشر کا نقشہ کھینچا ہے. میدان محشر کماپو پاسے یو قیامت کی پوئینا کی سچیاشوں نو پوئیتے ایک کما نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پو فیانو شفاعت کت کت لیپو اید نو کت لیپو دن نو سپو کت نو بیاں بیزاں سپو نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ نقشہ کھینچا ہے. انہا بگو کپلے بابو کاب لیا تو میں پک اینڈ چوز مو پہ شوازیہ کل کے بان کپلے مو پہ لیا. آپ اس کو پڑھے بھی میرے ساتھ اور سمجھے بھی. کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بکھرا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بکھرا ہوا کام بن گیا ہوگا. یہ مصیبت جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں یہ قیامت کا ذکر ہے. لیکن قیامت کا تو ذکر ہے لیکن یہ ہر مصیبت کے لیے ہے. نیاپوت کی ڈیفیکلٹی نیاپوت کی پرابلم دلاوی نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو نو درود پاک لی پوچھے اودے بدتا ڈیفیکلٹی لا ایک گھاں ڈیفیکلٹی کیا پہلی فزع الاکبر اللہ اکبر بڑی گھبراہٹ جس کو قیامت کہا جاتا ہے وہاں بھی یہی نام کام آئے گا انشاءاللہ. اب سنیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بکھرا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بکھرا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. سمجھے کیا یعنی جو گناہ کیے ہوں گے گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا یا رسول اللہ کہوں پوین بیا گناہگار جو قیامت پروبلم تھوبلے ڈیفیکلٹی بکو پیشے دا نام اعمال کی بوفیا پہ تھووے آستے دیسیجوں جہنم میم. لیکن جب رسول اللہ کرم فرما دیں گے گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا تو کیا یعنی جو کچھ کیا ہوگا تو بند پیشے جو کیے وہ بغیر کیا ہو جائے گا یعنی وہ گناہ فاشے ہو جائیں گے.
وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور یہ چھپاتے جائیں گے. نو آقا بو کاشت تونو بن پیشے، جرم ہوں گے لیکن ختم ہو جائیں گے. کیا بغیر کیا، اور جو بے کیا ہے وہ کیا ہو جائے گا. یعنی جو نیکیاں نہیں کی بند بو آنکھوں پن پھیا، وہ قیامت میں نیکیوں کے پلڑے میں ڈل جائیں گے. سبحان اللہ. اب سنیں، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا. انہی کا ایک شعر ہے، ایک دوسرے کلام میں ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محشر گونے جو محشر آواسل سا سلمو بن اشاق بن عاشقان رسول بن علماء کی انا محبت رسول زدفنکخی دا بن لیو کسا جو قیامت پاومی دا سبن پرپز ستن گران پرپز کی موتغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کپاسیتے سا رسولہ کہ یہی وہ پرسنالٹی ہے کہ کون سو تو بان نبی پہ جیا اذهبوا الى غیری جس نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اویا لاکلے اویا لاپوت شفاعت انشاءاللہ. تو وہ بات یہاں کہتے ہیں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا. یہ آیت جب نازل ہوئی نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن گئیں سے آیت کریمہ لانو نو آقا فن اکستا کو ہوتا ہمارے جیسا کوئی ہوتا لیچی لیچی کو ہوتا. کیوں؟ اچھا اللہ نے تو اختیار دے دیا ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے. اب تو میں مرسیڈیز مانگوں گا، کاپما مانگوں گا، لوجوں مانگوں گا، بینک بیلنس مانگوں گا، آرام سکون مانگوں گا، یہ مانگوں گا وہ مانگوں، دنیا کی چیزیں. لیکن دیکھو نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافن گئے ایسا آیت کہ ان قریب اللہ عز و جل آپ کو ایسا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. وہ کون ہے؟ نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی فن اکسا کو ہوتا اے نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فن جی ایسا دماغ بن صحابہ کی مو پاپو راضی تو کی اللہ عز و جل پاپو پاؤڈن مو آنچے امہ. سبحان اللہ. یہ آیت ہمارے لیے رکھی حضور نے. یہ خوشی کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو راضی کرے گا، اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے. قیامت میں حضور راضی ہی اس وقت ہوں گے جب ساری امت بخش دی جائے گی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہمارے محبوب کو راضی کرے گا. ساری دنیا اللہ کی رضا چاہ رہی ہے اور اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے. اب سنیں، کہتے ہیں خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی. اب سنو خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا
ان کی چاہتا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا اور سنیں کسی کے پلہ کسی کے پلہ نیک اعمال کا پلڑا کسی کے پلہ پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل تو کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم جہنم کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا کب آئیں گے وہ ان کا راستہ مڑ کے دیکھتا ہوگا کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ نہیں تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا ہم جب ملک سے باہر ہوتے ہیں کبھی مدینہ شریف مکہ شریف کبھی کہیں باہر جاتے ہیں عمرہ یا کسی بھی ٹور کے لیے تو اپنے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا لوگ ان کو نشانی کے لیے ہم پاویوں اٹھاتے ہیں بھئی پاویوں اٹھا لو کیوں کازت پتھوف پاویوں مغیث لبا نو گروپ لا کما تھوف پاویوں مغیث پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ ہمارا گروپ ہے جھنڈا دیکھ کر پہچان ہوتی ہے جھنڈے سے پہچان جاتے ہیں اینا بکو جموندہ میدان عرفات اینا بکو جموندہ قبا اینا بکو جموندہ بانزیار کہاں ہے بھائی ہمارا گروپ وہ رہا پاویوں مغیث پاویوں سے نظر آ جاتا ہے اللہ اکبر یو قیامت نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پوینن پاویوں کی آپ لواء الحمد سبحان اللہ حمد کا جھنڈا حضور اور غلام جو ہوں گے نا محشر لی پا چپچیلی محشر لی بیائیں گاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں ہمارے نبی کہاں ہیں پاویوں وہ لواء الحمد دور سے چمک رہا ہوگا سب بولیں گے لبا نوالے سارے حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے اب سنیں نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو لیوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا ہزار جان فدا نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا اللہ اکبر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت انچی مما پہ گالو پہ اسی پہ آلکت میزان پہ گیدبان اکیبان امتی انچی مما پہ آلکت حوض کوثر پہ اکیبان امتی انچی مما پہ آلکت پول سرات پہ فیا دعا پبان امتی انچی مما اسی انچی مما لبا نرم نرم پاؤں نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلی لپیے پیارے پیارے لپیے ان پاؤں سے آقا دوڑ رہے ہوں گے ہمارے لیے. اللہ اکبر کتنی محبت فرماتے ہیں کہ کون چٹے نو آقا کونتا نو بن شیف غیا بن سیا ان اسلام نو کی کون چٹے نو کونتا لی نو کی کون چٹے ugune como be posa question definici mai în cel că șos pe vinda ulate no nu bien contali nu contali plus qui nous la vie ou iman pas pour compléter tant qui ou pas pour contali plus qui ou la vie ou iman pas pour compléter tant qui ou pas pour contali plus qui ou la vie ये कोई हम तीर नहीं मार रहे बहुत बड़ा काम नहीं किया कि वो नु bien contali plus qui nous la vie ये तो हमारी ड्यूटी है भाई ये तो हमारी जिम्मेदारी है ये नहीं करेंगे तो मुसलमान ही नहीं है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन. اللہ کے حبیب کی حدیث ہے کہ تمہارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک تم مجھے اپنے ماں باپ سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ مان لو. تو دس از آور ڈیوٹی یہ تو ہمارا کام ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. سلمو محبت کرنا اور ہے اور محبت کی نشانی اور ہے محبت کا ظاہر ہونا اور ہے. سائن لطافیہ کی تھووے ہوئی لکھوتا ہوں اور تھووے اللہ اکبر کونو لیا لاوی بن صحابہ اکرام علیہ رضوان نو تھووے انفوا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ لیمم لی پیغاپوت سے حدیث لا کی ان خیاط ان تاییہ لی فنعویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پو موجد اس العکاز نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فن پا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فن الموجے کی لی فن سیوی ان کاغی لاویان کی لی چی مت کالباس لادوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ لی غموک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کو موج سا کاغیلا نو آقا پہ شوازیہ بن کالباس سو بن بود نو آقا پہ موج سا کالباس لا لیکن فنی کونے کہ رسول اللہ کونتا کالباس نو آقا پہ پک بن پون بن کالباس لی پہ موجے علوس انس بن مالک رضی اللہ عنہ فن الجیہ بن صحابہ اکرام علیہ رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسا کونتا موج کالباس اللہ اکبر کوزیلا فن فاندہ مدینہ لا دمیں کالباس موقع دا مدینہ پینا کالباس تو صحابہ گالو پہ کچھ موسا لگیم پیاستے کالباس کی فیا رسول اللہ کونتا کالباس. یہ محبت ہے کہ سکی رسول اللہ پوتاں سا سنت لا سا محبت لا نو آقا پان فن جیا فیا سا مو کونتا کالباس زو تسی زود بزن موس کالباس نہیں سنانے خدا میں نہیں لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند اللہ اکبر صحابہ اکرام علیہ رضوان پہ سویف سا سنت لا. اور آج ہم ایسی سنتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو مؤکدہ کے درجے میں ہوتی ہیں. ازوجی کتنو پہ ویو کونے لیپو کت فن ویو کتنو پہ ویو کت جمون کا لی پہ فیا نماز پا میم لی پہ فیا سنت لی پہ فیا زیس فرض لی کہوں جے علی بھائی سنت اسی فیا لی سنت سا کونے کے لی پو غیپون سنت سا پا اوبلیگاتوا سنت سا کی فیا تو پہ فوس موا نو پیسن پا پہ فوس او پیسن پا پہ فوس او میں سلمہ سی او پو فیا لی بون پو غماس لی گوڈ لی نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سا دبان روایت فن موشونے کسی جو قیامت پریمیہ کشوں کو اینا نماز سی دبان فرائض پو موکے سی اینا موکمہ دبان فرائض لیلہ دے پی دبان سنت نفل لامن کی پو غاں پلیز آپ بے سنت اوپا پہ لیا نفل اوپا پہ لیا اوپے عالمیم جیسا ایک فرض بے لادان سی اینا موکمہ کو تو پو آل چغے لیلہ کیوں پو غاں پلاسے کی پو فیا. تو سنت میں ہمارا فائدہ ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ لونتا جمن چپے مت اپراچک سنت اکوز سنت سا مو پو مت اپراچک مو سنت سا مو نبی سو سنت سا ازوجی جمن پہ کت سنت اکوز سنت سا. فرق دیکھ رہے ہیں آپ وہ عمل کر رہے ہیں سنت سا مو بجائے میں اور آج ہم کیا بولیں سنت سا. فرق ہے بات ایک ہی ہے لیکن فرق ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنتوں سے بھی محبت عطا فرمائے. تو یہ حضور کی من احب سنتی فقد احبنی سیلوی کی فن فمن احبنی سیلوی کی فن کوتا مو سنت لی فن کوتا موا نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سا کونچی تے نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لی کوتا نو اینچی ماما اسی اینچی ماما لبادا میدان محشر. اب سنیں اللہ اکبر کیا شیر ہے. ان دیزا تغوو ان مدام کسی زونفوں پہ جی دا بازار دا شاپنگ مال دا این پلاس سو زونفوں پہ جی اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے. سا مدام لا کی سو سچاچوں
li portu, li galoper comme un folle. Exactement. Madame, quand ces enfants, petits enfants, 3 ans, 4 ans, puis elle dit, ils connaissent les enfants pas pour qu'on vienne la case, les enfants pas pour qu'on dise non, alors ça, madame là, un petit maman, les galoupe ici, un petit maman, les galoupe là-bas, un petit maman. یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، اللہ اکبر، قیامت میں حضور اپنے امتیوں کو ایسے ہی تلاش کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی محبت فرماتے ہیں. کہتے ہیں مولانا حسن، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. توبہ النبی Moabit dia sa causa la muburezi a zoji na zimun quand il y a nat sharif zot pas trop comprend ça. Je dis qui fait besoin de faire alors, qui fait qui fait besoin de faire ça, qui fait besoin de lire nat. Ma'azallah. تو جس کو نعت ابھی سمجھ میں نہیں آتی نا، c'est qui pas trop comprend, qui fait besoin de lire nat, bid'a sa ma'azallah, pas qu'il doit lire ça ma'azallah. Na zimun dia comme ça. Alors écoute bien, jour قیامت premier jimun جس کا دائیں jimun تو جمن پو آلدہ بان بارگاہ نبی آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، لو شک نبی سو بارگاہ تو بان خیاشوں پو آلے ایکی پو فیا الوج سا نبیلا ان آدم علیہ السلام، آپ صفی اللہ ہیں، آپ خلیفت اللہ ہیں، آپ اللہ عز و جل کے دست مبارک کی تخلیق ہیں، آپ یہ ہیں، آپ کی تعریف کی جائے گی، اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اب تعریف کی جائے گی، الوج کی جائے گی. بس ہمیں مپل نات نو نعت کی تیسا الوج پوین نبی الوجو قیامت پا پوینا نعت شریف زس پو رسول اللہ پوینا توبان نبی زد نعت شریف محفل نعت ہوگی وہاں پر. اللہ اکبر. تو شک نبی کی بارگاہ میں بان مخلوق پو آلے اس شک نبی پو جیا اذهبوا الى غیری الکتن لت الکتن لت. میں کہوں پو آغیب کت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، حضرت عیسیٰ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری الکتن لت، نو، عیسیٰ علیہ السلام پو جیا الکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد لیمم لیکپاف فیا کک شوز ازوجی لیمم استے اجغکشوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے خیاشوں پہ ویندہ بارگاہ رسول اللہ استے پہ لیا نات رسول اللہ، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، حضور کی تعریف بیان کریں گے، سارے کریں گے. آج جو نہیں کرتے نا یہ بھی کریں گے، ان کے باپ دادا بھی کریں گے، سب کریں گے. جو تو بولیا نعت دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت سب کریں گے. اور وہاں جا کر پھر بولیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری الکتن لت، حضور فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم انا صاحبکم، میں ہوں معاملہ بفیا. اور پھر حضور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے. سبحان اللہ. اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس شعر کو سنیں گے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. جو قیامت نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوفے آئین سجدہ بن امتی خاک افتادہ ہوں گے. خاک افتادہ کی وجہ لاتت سے پیر تک جسم پہ ہر جگہ مٹی لاپوشیا
مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، پرابلم، جو آدمی تھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، چل رہا ہے دیزیا میں چل رہا ہے، مٹی ہر طرف گر رہا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، یہ سچویشن. تو نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پویندا محشر، نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوفیا ان سجدہ دا اللہ سو بارگاہ ایسا کلیتے حمد، اللہ اکبر، نو آقا پوفیا اللہ سو حمد سالی اللہ دا سجدہ. کہ روایتوں میں آیا کہ نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی حمد کی، نہ کوئی بعد میں کر سکتا ہے. اللہ اکبر، ایسی حمد کہ پیا سن شام پان فیا ان حمد اللہ سو کمسا. یہی ہے مقام محمود. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حمد کریں گے، اللہ محمود فرماتا ہے آپ کو. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مت لاتت مبارک دا سجدہ کہ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے. اللہ اکبر، حضور کو اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے جو مانگنا ہے. حضور اپنا سر اٹھائیں گے اور ہماری شفاعت مانگیں گے. سبحان اللہ. تو وہ بات یہاں پر کہتے ہیں کہ دعائیں امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدہ میں سر جھکا ہوگا، خدا کے سامنے سجدہ میں سر جھکا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے انشاءاللہ. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. غلام چین میں ہوں گے، خوش ہو جائیے اور کہیے سبحان اللہ. غلام چین میں ہوں گے، لیکن غلام چین میں ہوں گے. ہاں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یور آنر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. غلام چین میں ہوں گے. غلام کون ہے؟ صرف زبان سے بولنے والا میں غلام ہوں میں غلام ہوں، وہ غلام ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنا وجود آقا کے حوالے کر دیا ہو. آقا تو جانے، اب جو بولے وہ میں کروں گا، جس سے منع کرے وہ نہیں کروں گا. اس کو کہتے غلام. اسکلاو، سلیو، یہ ہے غلام. ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے. chacun pose sa question avec lui et inclut moi. chacun pose sa question avec lui. Esquimo غلام. C'est qui Rasulullah fin dia moi, esquimo pe fiali. C'est qui Rasulullah fin empêche moi, esquimo fin empêcher. یہ ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے. اگر ہے تو سبحان اللہ، بون ویل پو، غلام چین میں ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں ہے تو انکو اینا لوکاجوں، انکو اینا respiration, nous encore vivants, capable faire توبہ، capable retourner vers Allah, capable retourner vers فرما برداری اطاعت رسول اللہ، capable faire، انکو capable faire. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ چابی چیز جیسا پاگل، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جب تک تمہاری سانس باقی ہے. Sa respiration c'est qui tu peux prendre, tu peux chialer, tu peux prendre, ça même ça, comment l'in couper, comment l'in arrêter, pas capable de faire bon action fini. Alors avant l'y couper, fais-le. تو یہ ہے غلام کہ جو حضور کی اطاعت میں زندگی گزارے وہ انشاءاللہ چین میں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، الحمدللہ. میں ان کے در کا بھکاری
فضل مولا سے پھر کیا ہوگا؟ حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، سب بولے انشاءاللہ۔ حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرمائے، حضور کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا عاشق بنائے، ہماری نسلوں کو بھی حضور کا عاشق بنائے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تو بنانا، انہیں نیک تو بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدنی مدینے والے، کہیے آمین، کہیے آمین۔ تو آج حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں منقبت پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم نے سہرہ بھی پڑھنا ہے، ہمارے فوزی الدین دلہا ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں بھی کریں گے، اور ماشاءاللہ مفتی ذیشان بھی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ مدنی پھول سنیں گے انشاءاللہ مختصراً۔ تو آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ محبت سے پیش کریں۔ غوث اعظم ممنے بے سر و سامان مدد، غوث اعظم ممنے بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، ہاں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے
غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا فخر آقا میرا زار بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میرا زار بھی ایک نظم رفیع چلے کھلائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا چلے کھلائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد اس سے پہلے کہ میں بیان کے لیے مفتی صاحب کو مائک دوں، دو تین شعر ہم اپنے دولہا کے لیے اس کے پیش کرتے ہیں، دعائیہ اشعار ہیں، پھر انشاءاللہ بیان اور پھر ڈائریکٹ صلاۃ و سلام ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے اس دعائیہ اشعار میں سہرے میں میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں۔ فضل مولا سے ہمارا فوزی ہے دولہا بنا، بولے سبحان اللہ، اب بولے ماشاء اللہ۔ ہاں فضل مولا سے یہ پیارا فوزی ہے دولہا بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا دولہا بنا، فوزی دولہا بنا، فوزی دولہا بنا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، یہ دولہا بنا دولہا بنا صحرا سجا، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، ان پہ رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا، بولے آمین، ان پہ رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا، بس خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا، غم سے بچا غم سے بچا کے دولہا بنا، فوزی دولہا بنا، فوزی الدین دولہا بنا، صحرا سجا صحرا سجا، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، عائشہ شگفتہ اور فوزی کا گھر اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رہی
فوزی اسپیشل اسپیشل میساج پو میں جینے کالما پنتو. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب جھگڑا ہو نا جس کی شو جھگڑا موبا پہ کوز کوپائیں کوپیے لائیں موبے کوز جس کی شو کوئنا جس کی شو دا لکاز سی مشیلی سرنڈر. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں. مشی اگر سرنڈر کر جائے نا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. لاگے ابھی نہیں سی مشیلا لی سوگی ہے لیگیت مادام لا عالم پٹا 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 عالم وایا 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 پتہ نہیں کیا کیا ان کوزے مو پیجیا مشیلا گیت لی سوگی ہے مشیلا کو مجا لی بن فیسونز پرابلم بھی نہیں. صحیح بتا رہا ہوں اینڈ ٹپ دے رہا ہوں آپ کو. تجربہ ہے بہت دفعہ کا تجربہ ہے. یہ ٹپ دے رہا ہوں میں آپ کو. تو آپ صحیح یہ ہوتا ہے عموماً گھر میں ایسا کچھ ہو رہا ہو نا تو مشی اپنی میچورٹی دکھائے. مشے ماچیو اللہ نے مشے کو عورت سے زیادہ میچور بنایا. یہ یاد رکھیں. بند مدام پا بھی جاؤں کو لیا بند مدام پا بھی جاؤں کو لیا کول دا لیا میری لاویغی تھے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ میچور بنایا. عورت کی عقل کو حدیث پاک میں ناقص کہا گیا. الرجال قوامون علی النساء تو قرآن میں بھی ہے. حاکم بنایا نا اللہ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فندن مشے سا مرتبہ لا تو مشے بجائیں کون گوڑ سا مشے بجائیں کون گوڑ سا مرتبہ لا پا کمسا کی قوم مدام ان کموس انزافیا الو مشے لا کموس مدام ان آوئی غوث مشے لا آوئی بلوک. ایسا تو نہیں ہے. مشے تو بجائیں ہونا چاہیے تھا میچور زیادہ میچور ہونا چاہیے. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدام کموس آوئی غوث آستے ہوا ہے کہ پرابلم مشے لا پوفی نہیں ہے. مبا پہ کوغاج مدام پوفے ایسا میں سلمو لی لاویغی تے کہ مشے سی لی سرنڈر مشے سی لی غسطوں کل او بھی علی سوگیے او بھی علی پاپک کپاف سوگیے سالے اللہ عقیف جفا لی سوچی دے پیدا لکاز لی آلے لی پا جس کی تے لی پا فیلی وین لونگ تو پروبلم فی نہیں ہو جاتا ہے. اور واپس آ کے پھر ٹھنڈا ہو جائے. ہو سکے تو آئس کریم کھا کے آئے اور مدام کے لیے بھی آئس کریم لے کے آئے ٹھنڈا کر دے اس کو بھی بولے آئس کریم کھا دو چلا مت. تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے امپیکٹ ہوتا ہے. تو موقف ہے مپجا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا سے دعا کی نن فیلا دعا کی نو پہ فیا سلمت دوا لیدلام فوزی دوا لیدلام شگفتہ سا دیلا کی کپافیا زفو سا دیلا کی کپافیا سا زفو کی پا بھی جائے نا جس کی شو پا بھی جائے نا لاگیا سا دیلا کی بھی جائے فیا زفو نونو کپافیا دعا نو میں دوا زد کی بھی جائے فیا. تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہر کی اپنے کماغت کی پارٹنر کی غلطیوں کو اگنور کرو معاف کرو پارڈن کرو اور آگے چلو. انشاءاللہ بہت ابھی جینا ہے زندگی ہے اللہ نے دی ہے لمبی زندگی تو محبت سے گزارو نا. نفرتوں میں گزارنے کا کیا فائدہ. تو اگر مشی ایسا کر لیتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ پرابلم سولو ہو جاتا ہے. تو وہی دعا ہم ان کے لیے کرتے ہیں کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا بس خوشیاں دکھا ہم سے بچا کے دولہا بنا فوزی الدین دولہا بنا صحرا سجا خوبصورت نیک سیرت او انہیں ضعفاں عطا سب بولے آمین. خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں منیاں عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا. یہ میاں بی بی چلے حج کو الہی بار بار یہ میاں بی بی چلے حج کو الہی بار 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 ان کو بار بار ان دونوں کو دیکھا پیارے محمد کا دیا مکہ دیکھا مدینہ دیکھا زمزم پیلا
زمزم زمزم پیلا غم سے بچا کے دولہا بنا فوزی دولہا بنا فوزی دولہا بنا صحرا سجا آخر میں بڑی پیاری دعا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا Premier rishta, Mishe Madame. Premier rishta qui fait exister da jimun, da insan, c'est Mishe Madame. Mama, papa भी बाद में आया है. Premier rishta qui existait dans l'insan, Mishe Madame. Et dernier rishta qui peut exister da Jannat, c'est Mishe Madame qui vous reste ensemble. Ah, définitivement, si vous avez envie de joindre maman, ou envie de joindre papa, ou envie de joindre frère, sœur, tout ça là, si ban là aussi Jannati, Inch'Allah, vous gagnez droit ou n'importe quand vous envie pour aller joindre. Seulement restez, non? Restez ou pour rester avec vous, madame. تو کسی کو ٹینشن تو نہیں ہو سن کے یار قاری صاحب وہاں پر بھی یہی لبا اسی میں مضافے ہے نو چی پہ آتان ہور نو پہ آتان سسنجز ہور او پہ جا لیمیم بوالے پروبلم نا نو پا پروبلم اگر یہاں کچھ ایسا ہے بھی دل میں کچھ کجی ہے دل میں کچھ پرابلم ہے اگر خدا نخواستہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے نیشے مدام میں محبت ہونی چاہیے لیکن اگر خدا نخواستہ نیپوٹ کی غیظوں سی پے نہ سا اور دونوں جنتی ہوئے تو انشاءاللہ وہاں پر محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کو حوریں ملیں گی پاک اتقا کا لیکن حوروں کی جو شیف ہوگی نا حوروں کی جو سردار ہوگی جو شیف ہوگی وہ آپ کی بیوی ہوگی وہ کنٹرول کر رہی ہوگی وہ حوروں کے اوپر ہوگی حوروں کی ذمہ دارہ ہوگی نگران ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جتنے یہاں بیٹھے ہیں مشے مدام یعنی یہاں میرے سامنے تو سارے مشے بیٹھے مدام پردے میں ہیں تو جتنے بھی مشے مدام کپلز ہیں اللہ انہیں جنت میں بھی ایک فرمائے بولے آمین اور پھر وہاں پر بھی اللہ ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرمائے تو وہ دعا ہم فوزی اور شگفتہ کے لیے بھی کر رہے ہیں عائشہ کے لیے یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا احباب کے دل کی دعا مفتی صاحب کے دل کی دعا امام صاحب کے دل کی دعا اور ہم سب کے بھی دل کی دعا کہ خوشیاں دکھا غم سے بچا دولہا بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہا اسی طرح زور سے کہی آمین اللہ ہماری یہ ساری دعائیں فوزی اور شگفتہ کے ہمیں قبول فرمائے آمین مفتی صاحب کی طرف میں مائک بڑھا رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی کچھ سیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام اور دعا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اور یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور حضرت نے ایک بڑا پیارا کلام پڑھا تھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حاضرین محترم، اسلام کی پردہ نشین خواتین اور فیس بک کے ذریعے جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، حضرت کے فالوورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری نعتیں حضرت سید قاری عبداللہ صاحب کی زبان سے سنی۔ یہ نعتیں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے ہم سب کے دلوں میں عشق رسول پیدا کر رہے تھے، عشق رسول کے دیے جلا رہے تھے۔ بھائی عمران محترم یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے محترم متولی صاحب، بھائی نذیر، بھائی صالح، حاجی احسان صاحب، اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ سب کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، جانتا بھی ہوں، آپ اور ہم سب یہاں پر بھائی نذیر کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی ہے، اسی سلسلے میں انہوں نے یہ محفل مولود کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی پیاری نعتیں آپ نے سنی، اور ساتھ میں حضرت کے تجربے کے ذریعے کچھ خاص مدنی پھول بھی ملے۔ اس میں ایک بات حضرت نے بتائی تھی کہ اگر مرد بیوی کے سامنے سرنڈر کر دے، پرابلم فنش۔ میں ایک بات اس میں ایڈ کرتا ہوں، اگر کسی مرد کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہو، اس کے سامنے سرنڈر کرو گے تو آپ کی عزت تھوڑی تو کم ہوگی، لیکن بیوی کے سامنے اگر سرنڈر کرو گے تو آپ کی محبت کم نہیں ہوتی یا آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ بیوی کی نظر میں محبت زیادہ ہو جایا کرتی۔ تو اگر پرابلم کو فنش کرنا چاہو تو یہی مشورہ ہے۔ اللہ پاک ہر کسی گھر کو اس جھگڑے سے محفوظ فرمائے۔ یہ محفل مولود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور بڑا مبارک اور پیارا یہ مہینہ ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد آئی، پھر دماغ سے نکل جائے گی۔ حوران جنت کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہر مرد کو، ہر سنی مسلمان کو اللہ کے فضل سے جنت میں 70 حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اب مرد چاہے گا کہ اس کو اس کی بیوی جنت میں ملے تو اللہ پاک اس کو حوروں کی سردار بنا کر کے دے دے گا۔ اگر کسی عورت کے 2 شوہر ہیں، یا ایک کا انتقال ہوا دوسرا زندگی میں آیا، یا طلاق ہوئی دوسرا زندگی میں آیا، تو عورت اگر چاہے کہ مجھے میرا شوہر ملے تو کون سا شوہر ملے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں جس شوہر کا زیادہ اچھا اخلاق ہوگا وہ جنت میں اس عورت کو ملے گا۔ تو اس میں فکر نہ کرے کوئی عورت کہ جنت میں، دنیا میں اگر شوہر کے ساتھ اچھا رشتہ نہیں رہا تو جنت میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر وہ دنیا میں پسند کرتی ہے اور اچھا اخلاق اس کا ہے تو جنت میں وہ اس کو اور زیادہ اچھا بن کر کے مل جائے گا۔ اس لیے مردوں کے لیے میرا مشورہ اور میری نصیحت کہ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے، سب کے ساتھ اچھا کیجئے، خاص کر بیوی کے ساتھ زیادہ اچھا کیجئے، تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ جنت میں بھی مجھے یہی شوہر عطا فرمانا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، پھر بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ اچھا، ہم اور آپ یہاں پر محفل مولود میں آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسی محفل سجی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی میلاد بیان ہو رہا ہے، اور حضور کی شان میں قصیدے، حضور کی شان میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ محفل سجائی بھائی نذیر نے، ان کو کیا ملے گا، ان کی فیملی کو کیا ملے گا؟ ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی کا تذکرہ کر رہے تھے، پیارے نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے نبی نے سن لیا اور پوچھا چچا کیا بات کر رہے تھے؟
میں نے سنا ہے کچھ بات کر رہے تھے، وہ باتیں کیا تھیں؟ تو کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے آپ کی پیدائش بیان کر رہا تھا۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چچا تم نے میری پیدائش بیان کی، تم نے میرا میلاد بیان کیا، تو اب تمہارے سارے گھر والوں کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی ہے۔ شفاعت یقیناً قیامت میں ہمیں حضور کی ملے گی انشاءاللہ، حضور کی شفاعت سے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے۔ تو اس محفل میں ہم نے شرکت کی ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ہمیں حضور کی شفاعت مل جائے گی۔ تو اور ایک ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دی۔ اتنے پیارے انداز میں انہوں نے حضرت نے پڑھا۔ بہت ساری محفلوں میں نے شرکت کی، لیکن آج کی محفل کی بات الگ ہے، کچھ الگ انداز میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ کرے یہ ان کا پڑھنا اور آپ کا ہم سب کا سننا قبول ہو جائے۔ اسی ان کے قصیدے میں سے یہ شعر، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اب حضور کیسے خوشبودار تھے، کیسی خوشبو تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والد کی طرف سے اپنی ماں کے پیٹ میں جلوگر ہوئے۔ حضور کا نور باپ کی طرف سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس میں گیا۔ عرب میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کو سوگ منانا ہے، خوشبو نہیں لگانا، نئے کپڑے نہیں پہننا ہے، اس طرح کا وہاں کا رواج تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور کچھ ہی مہینے کے تھے پیٹ میں کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے لگے اور کہا بیٹی کچھ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں اور میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ابا جان کیا بات ہے بتائیں۔ کہا بیٹی بات یہ ہے کہ عرب کا دستور ہے جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو سوگ منانا ہوتا ہے، مگر تم نے عرب کے دستور کو پس پشت ڈال دیا ہے، تم سوگ نہیں منا رہی ہو۔ کہا حضرت آمنہ نے، پیارے نبی کی والدہ نے، ابا جان کیسی بات کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم میں نے کوئی سوگ منانا بند نہیں کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے۔ تو پوچھا پھر بیٹی یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، خوشبو تو تم نے شروع کر دی ہے لگانا۔ تو کہا ابا جان یہ ایک راز تھا، راز ہی رہتا، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتاتی ہوں، میں نے کوئی عرب کے دستور کو پس پشت نہیں ڈالا ہے، بلکہ بات یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے کا نور نظر میرے بطن میں آیا ہے تب سے میں یہ خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ ابا جان صرف اتنا نہیں، آپ میرے کمرے میں آئے، میرا بستر تو دیکھیں، جس بستر پر میں لیٹتی ہوں اللہ کے فضل سے اس بستر سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا ابا جان صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ میں جس مٹی کو ہاتھ لگاتی ہوں اس مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ جس کی وجود میں اللہ نے اتنی خوشبو رکھی ہو وہی آپ کو اور ہمیں مہکا سکتا ہے۔ اور بات ہو رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پیدائش ہی سے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے مگر خوشبو بکھیر رہے ہیں، خوشبو سے زمانے کو مہکا رہے ہیں۔ اب پیدائش کی بات ہے تو اور کچھ باتیں سنو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا نور نظر، آپ کے بیٹے کا نور نظر، جب آپ کے بیٹے کا نور میرے بطن کے اندر آیا تو ابا جان میں بہت ساری برکتیں محسوس کر رہی ہوں۔ کہا بیٹی اور کیا برکتیں ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہا ابا جان جب میں راستے سے گزرتی ہوں تو یہ پتھر مجھ سے بول بول کر کے کہتے ہیں اے نبی کی ماں تم پر بھی سلامتی ہو اور تمہارے لاڈلے اللہ کے رسول پر بھی سلامتی ہو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی یہ پتھر تو اتنے بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کو پوجا بھی جاتا ہے جو کہ بہت غلط ہے، تب بھی یہ جواب نہیں دیتے، مگر تم کیسی بات کر رہی ہو۔ کہا ابا جان یہ آپ کے بیٹے کی بات ہے، یہ اس نور نظر کی بات ہے جو امانت میرے پاس ہے، اس کی برکت سے یہ پتھر بھی مجھے بول بول کر کے سلام کرتے ہیں۔ تو اب حضور کا میلاد شروع ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اور تو بتاؤ کچھ باتیں۔ تو کہا ابا جان اور اگر آپ سننا چاہتے ہو تو سنو، تھوڑا سا وزن رہتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی مجھے مشکل ہوتی ہے چلنے میں، جب میں اپنے پیر پتھروں پر رکھتی ہوں تو وہ پتھر میرے لیے موم بن جایا کرتے ہیں۔ کہا بیٹی اور بتاؤ۔ تو کہا ابا جان اور اگر سنتے ہو تو سنو، کنویں سے میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی سہیلیوں کے ساتھ،
کنویں کے پاس جب جاتی تو ہم لائن لگاتے پانی نکالنے کے لیے، کنویں کے اندر ڈول ڈالتے تب پانی نکالتے۔ کہا ابا جان جب سے میں یہ برکت محسوس کر رہی ہوں، جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں، جب سے یہ آپ کے بیٹے کی امانت میرے پاس آئی ہے، میں جاتی تو ہوں پانی بھرنے کے لیے، مگر اب عجیب معاملہ ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے جب میری سہیلیاں پانی کی چاہت رکھتی ہیں، جب میری سہیلیاں پانی لیتی ہیں تو وہ کنویں میں ڈول ڈالتی ہیں پانی نکالنے کے لیے، جب میرا نمبر آتا ہے تو مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ پانی خود بخود اوپر نکل کر کے آ جاتا ہے، اور وہ بول بول کر کے کہتا ہے اے نبی کی ماں تم پر سلامتی ہو، تمہارے بطن میں جو یہ امانت ہے یہ صرف تمہارا یا انسانوں کا نہیں بلکہ کائنات کا رسول ہے، وہ پانی بھی اس کو سلام کرتا ہے۔ حضرت آمنہ نے یہ برکتیں بتائیں اور فرماتی ہیں کہ مجھے مبارکبادیاں مل رہی تھی راتوں میں انبیاء کے ذریعے، جب 12ویں شب آئی ربیع الاول کی، فرماتی ہیں پھر تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمان کے تارے زمین پر اس طرح جھکے ہوئے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ ٹوٹ کر کے اب گرنے لگیں گے۔ کہا فرشتوں نے میرے گھر کو گھیر لیا، اب میں چاہتی تھی کہ کاش قریش کی کچھ عورتیں ہوتی جو میری مدد کرتی، میں نے یہ چاہا ہی تھا کہ فانشق الجدار، اچانک سے میرے گھر کی دیوار پھٹ گئی، جب دیوار پھٹتی ہے تو ادھر گرتی ہے ادھر گرتی ہے، کہتی ہیں دیوار تو پھٹی مگر وہ ادھر ادھر گری نہیں بلکہ میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہوئیں، اور آنے والی عورتوں نے کہا اے نبی کی ماں تم پر سلامتی ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر کہ تم پریشان مت ہو۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا میں جنت کی حور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی۔ دوسری نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی۔ تیسری نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں، اور ہم حوران جنت ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری مدد کرنے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہزاروں سال ہو چکے تھے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کیے ہوئے، حضرت آسیہ کو ہزاروں سال ہو چکے وصال کیے ہوئے، حضرت مریم کو ہزاروں سال ہو چکے وصال کیے ہوئے، لیکن حضور کی پیدائش کی رات وہ موجود تھی، حضور کی ماں کے پاس وہاں پر تھی، اور کیا کہہ رہی ہیں ہم، اور یہ جو ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی نبیہ نہیں ہے، اللہ پاک نے جو نبی بنائے ہیں وہ مرد بنائے ہیں، یہ نبیہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ولیاں ہیں۔ حضرت آسیہ یہ بھی اللہ کی ولیاں ہیں، حضرت حوا یہ بھی اللہ کی ولیاں ہیں۔ اب دیکھو اس رات کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی ولیاں وہاں پر موجود ہیں اور کہہ رہی ہیں ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی روایت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ماں کی روایت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی پیدائش کی رات اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ولیہ ہو کر کے مدد کر سکتی ہیں تو یقیناً غوث اعظم ہماری اور آپ کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم جو غوث اعظم کو پکارتے ہیں، غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو بلا وجہ نہیں، بلکہ غوث اعظم کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ چاہیں تو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ربیع الاخر کا آ رہا ہے، جس میں غوث اعظم کے قصیدے پڑھے جائیں گے، غوث اعظم کا ذکر ہوگا۔ تو غوث اعظم کو مردہ مت سمجھنا، اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں تو یقیناً غوث اعظم بھی زندہ ہیں۔ تو یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں۔ پھر یہ عورتیں آئیں، پھر ایک عورت وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت حاجرہ ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہیں پر ایک عورت نے مجھے کچھ پیالے کے اندر دیا پینے کے لیے، اس کی تعریف کرتی ہیں، کہتی ہیں وہ جو مجھے دیا گیا پیالے کے اندر دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، میں نے اس کو پی لیا، پینے کے بعد فخرج منی نور، میرے اندر سے ایک ایسا نور نکلا کہ سارے عالم کو اس نے چمکا دیا، سارے عالم میں وہ نور چمکا۔ جمیل قادری بولے روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ماں نے کہا کہ پیدائش کے فوراً بعد میرے بیٹے نے، اللہ کے رسول نے اللہ کا سجدہ کیا، اللہ کی تسبیح کی، اور اس کے بعد اپنی امت کو پکارنے لگے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جمیل قادری بولے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہم میں اور حضور کی شان کیسی ہے، سنو تو سنو۔
آپ فرماتی ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو غسل دے دوں، فرمایا کہ جب میں ان کی طرف بڑھی تو پہلے سے میرے بیٹے کو غسل دے دیا گیا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگا دوں، جب آنکھوں کو دیکھا تو آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا۔ کہا میں نے کنگا لیا، سوچا کہ اپنے بیٹے کے سر کے بالوں کو کاٹ دوں، مگر کیا دیکھتی ہوں کہ پہلے سے تیل بھی لگا ہوا ہے اور کنگا بھی کیا ہوا ہے، بال کڑے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہیں پھر میں نے سوچا کہ خوشبو لگا دوں، مگر جب میں پاس گئی تو خوشبو تو اتنی تھی کہ میرا گھر بھی مہک رہا تھا، زمانہ بھی مہک رہا تھا، اتنی خوشبو نکل رہی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر سے۔ جانتے ہو یہ خوشبودار ہیں۔ حضرت انس ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہماری آنکھوں سے دور ہو جاتے، ہم ڈھونڈنا چاہتے کہ نبی ہے کہاں، تو ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کہاں ہے، بلکہ خوشبو سونگتے سونگتے حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ سنو، شعر سنو، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اچھا، حضور کے زمانے میں کسی لڑکی کی شادی تھی، وہ غریب تھی، جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے باپ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ عنایت فرما دیں، کچھ تحفہ دے دیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ پسینہ آ رہا تھا، آپ نے اس طریقے سے پسینہ پہنچا، کسی شیشی کے اندر ڈال کر کے دے دیا اور کہہ دیا یہ تمہارا تحفہ ہو گیا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ جس دلہن کو یہ خوشبو دی گئی تھی اس کی نسلوں میں آج بھی خوشبو نکلا کرتی ہے۔ ایسے خوشبودار ہیں ہمارے اور آپ کے نبی، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، ناک دی، آنکھ دی۔ ہماری آنکھیں یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہ ہو، یا آنکھیں تو ہو مگر دیکھ سکتا نہیں ہو۔ تو ہمیں یہ اللہ کی نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، ان کا چرچا کرو۔ اب اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو سب سے بڑی نعمت اگر ہمارے پاس ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ حضور خود کہتے ہیں انا نعمت اللہ، میں اللہ کی نعمت ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی محفل سجاؤ، کوئی خوشی ملے تو اس میں اللہ کے رسول کا تذکرہ کرو، اور حضور کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ سنیوں کے دلوں کو قرار ملتا ہے حضور کے ذکر سے، کلیجہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے حضور کے ذکر سے۔ وجہ یہ ہے اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، بے مثل و بے مثال۔ ان کا چہرہ، اپنا چہرہ دیکھ لو، اگر کوئی صبح صبح ہمارے چہرے کو دیکھ لے یا کسی کا چہرہ دیکھ لے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا دن خراب ہو جائے گا، لیکن حضور کا چہرہ اگر کوئی دیکھ لیتا، کافر بھی دیکھ لیتا تو وہ حسن دیکھ کر کے مسلمان بن جایا کرتا تھا۔ حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ میرے نبی مدینہ شریف سے باہر نکل کر کے آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک قافلے کا پڑاؤ پڑا ہوا ہے، ایک قافلہ ہے وہاں پر رکا ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک اونٹ تھا، حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے کہا کیا تم اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے بیچ دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھو تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، پیسے نہیں لے کر کے آیا، کیا مجھے تم ادھار دے دو گے؟ تو کہا ٹھیک ہے ادھار دے دیں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ اونٹ میرا ہو گیا، میں کچھ دیر کے بعد آپ کی قیمت واپس کر دوں گا۔ حضور اونٹ لے کر کے چلے گئے۔ اب وہ جو قافلے والے تھے آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے تم جانتے ہو اس کو جس کو تم نے اونٹ دیا ہے؟ کہا جانتا تو نہیں ہوں۔ جب کسی سے کوئی نقد چیز خریدی جائے، پھول خریدا جائے، پیسے دیتے ہیں، پھول لے لیتے ہیں، پتہ نہیں پوچھتے تم کہاں رہتے ہو کہاں نہیں، لیکن اگر ادھار لیں تو پتہ پوچھتے ہیں تم کہاں رہتے ہو یا پھر جانتے ہو تاکہ اس کے ایڈریس پر پہنچ جائے۔ تو اب وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے، کہا کہ یار تمہیں وہ اپنے حسن میں جو ہے ڈبا کر کے وہ تمہارا اونٹ ہڑپ کر کے لے گیا، معاذ اللہ اس نے ایسی بات کی۔ تو دوسرے نے کہا ارے یار میں کیا کرتا، اس کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا، کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ تو اب وہ آپس میں اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے، تو جو قافلے کا سردار تھا اس کی عورت سن رہی تھی، اس نے کہا خبردار اگر اس شخص کے بارے میں تم نے کوئی بات کی۔ تو کہا کیا مطلب؟ تو کہا کہ اگر اس نے قیمت ادا نہ کی تو اس کی طرف سے میں ضمانت لیتی ہوں، میں قیمت ادا کر دوں گی۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا خدا کی قسم جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ تو کہا پھر تم ضامن کیسے بن رہی ہو؟
تو کہا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، میں نے دور سے دیکھا تھا اور اس کی آواز کو سنا تھا، جب وہ بول رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ اس کے منہ سے موتی نکل رہے ہوں، اور اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا تو میں جانتی ہوں کہ یقیناً وہ کسی جھوٹے کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے نبی اتنے زیادہ خوبصورت ہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میرے نبی کا قاصد آ گیا اور وہ کھجور لے کر کے آیا اور کہا کہ یہ کھجور ہے آپ کی ضیافت کے لیے ہیں، اور اس کھجوروں کو بیچ کر کے تم جو ہے اپنے اونٹ کی قیمت ادا کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تھا کون، ہمیں پھر اس سے ملنا ہے۔ یہ پورا قافلہ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور میرے نبی کا حسن دیکھ کر کے وہ مشرب اسلام ہو گئے۔ یہ میرے نبی کی ذات ہے، اتنی خوبصورتی ہے میرے نبی کے چہرے میں، اتنے زیادہ خوبصورت ہے میرے نبی۔ اب آؤ صحابہ کی بارگاہ میں چلتی، وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا چاند کی طرح نہیں بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، کیونکہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، میرے نبی کا چہرہ بھی چمکا کرتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میرے نبی کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح کہہ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ میرے نبی کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس جیسی کوئی خوبصورت چیز ہے ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا جو میرے نبی کی طرح ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس امت میں بہت خوبصورت، پہلے نبیوں میں بہت خوبصورت گزرے، بہت بے پناہ خوبصورت تھے، بے پناہ خوبصورت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، حضور اتنے خوبصورت تھے کہ اگر مسکراتے تھے تو آپ کا عکس جو ہے دیواروں پر پڑ جایا کرتا تھا۔ شیشے کے سامنے، شیشے کو اگر سورج کے سامنے رکھو تو اس کی شعاعیں جاتی ہیں، اس کا عکس دیوار پر پڑتا ہے۔ حضور جب مسکراتے تھے تو وہ عکس دیواروں پر پڑا کرتا تھا، اتنے خوبصورت۔ جبکہ میرے نبی کا جو یہ حسن تھا 70,000 پردے اللہ نے حضور کے چہرے پر ڈال رکھے تھے، اس کے باوجود اتنے خوبصورت۔ تو کسی نے کہا کہ پیارے آقا کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دھیما پڑ گیا، کم پڑ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا میرے نبی کسی کو نیچا گرانے نہیں آئے، سب کو عزتیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ تم یہ مت کہو کہ یوسف کا حسن کم ہو گیا، بلکہ یہ کہو یوسف کو جو حسن ملا ہے وہ میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے، میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ میرے نبی جو خوبصورت تھے نا، وہ میرے نبی حسن کا مرکز تھے، مرکز۔ جیسے سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہے، بہت سارے دارالعلوم چلتے ہیں، مکتب چلتے ہیں، یہ سب شاخیں ہیں بریلی شریف کی، مگر مرکز بریلی شریف ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن کا مرکز ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر، یہ سب شاخیں ہیں، مرکز میرے نبی کی ذات ہے۔ یہ جو چاند و سورج ہیں، ان کو بھی جو نور ملا ہے، جو روشنی ملا ہے، وہ میرے نبی کے صدقے میں ملی۔ اب آؤ میں حضور کی طاقت بتاتا ہوں۔ طاقت کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ دیکھو اور میرے نبی کے دیکھو۔ معاذ اللہ ایک فرقہ ایسا ہے جو بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، لیکن وہ حضور کی شان کو سمجھتا نہیں۔ اس کا ہاتھ میرے نبی کا ہاتھ۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ طاقتور چیز مٹی ہے۔ کہا یا رسول اللہ مٹی سے زیادہ خوبصورت طاقتور؟ تو کہا مٹی سے زیادہ طاقتور جو ہے لکڑی ہے۔ لکڑی سے زیادہ طاقتور؟ کہا کہ لکڑی سے زیادہ طاقتور پتھر ہے، لکڑی پر اگر پتھر کو مارو تو لکڑی ٹوٹ جائے گی۔ کہا اس پتھر سے زیادہ خوبصورت طاقتور؟ تو کہا اس سے زیادہ خوبصورت لوہا۔ کہا لوہے سے زیادہ خوبصورت؟ میرے آقا نے فرمایا لوہے سے زیادہ خوبصورت آگ ہے، کتنا بھی بھاری لوہا ہو آگ میں ڈال دو پگھل جائے گا۔ کہا آگ سے زیادہ طاقتور؟ کہا آگ سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ پانی ہے، پانی، آگ میں پانی ڈال دو آگ بجھ جائے گی۔ کہا اس پانی سے زیادہ طاقتور؟ کہا اس سے زیادہ طاقتور چاند و سورج کی روشنی ہے کہ کتنا بھی پانی ہو، چاند و سورج کی روشنی پڑ جائے تو وہ پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اب میرے نبی کی شان دیکھو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بچپن سے جانتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا چچا وہ کیسے؟ تو کہا یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے سے تھے، جب بچے تھے، جب بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے تو میں آپ کی انگلیوں کے اشاروں کو دیکھتا تھا، آپ کی انگلیوں کا اشارہ جس طرف جاتا تھا چاند بھی اسی طرف جایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت بولے چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ میرے نبی کی انگلیوں کی طاقت ہے۔
ارے جس کی انگلیوں میں طاقت اتنی ہو، جو سب سے زیادہ طاقتور چیز چاند و سورج کو چلا دے، تو پھر اس نبی کے ہاتھوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے ہاتھوں کی طاقت۔ حضرت ام معبد، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب مکے سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھے۔ راستے میں کہیں پر بھوک لگی تو ایک ام معبد کی جھوپڑی پڑی، پیارے آقا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں پر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تم اس عورت کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو کہ کچھ اگر کھانے پینے کے لیے ہو تو ہماری ضیافت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق اس عورت کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اگر کچھ ہو تو ہمیں کھانے پینے کے لیے دو۔ اس عورت نے کہا ہم عرب کے رہنے والے لوگ ہیں، ہماری یہ عادت ہے اگر کوئی بھی مہمان آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، مگر کیا کروں مجبوری ہے، آج گھر میں کچھ نہیں ہے، جتنی بکریاں تھیں وہ سب جنگل میں گئی ہیں چرنے کے لیے۔ پیارے آقا نے فرمایا فکر مت کرو، یہ جو سامنے بکری ہے اس بکری کا دودھ نکال کر کے ہمیں دے دو۔ تو وہ ام معبد کہنے لگی کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ بکری تو اتنی کمزور ہے کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی، ریوڑ جا چکا مگر یہ چل نہیں سکتی تھی، اس کمزوری کی وجہ سے گھر میں ہے، اس کے اندر تو چلنے کی طاقت نہیں ہے، دودھ کہاں سے ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا انتظام ہو جائے گا، تم اجازت دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو حضور کے پاس لائے، میرے نبی نے اپنا دست مبارک اس بکری کے اوپر رکھا، اللہ کے فضل سے حضور کے ہاتھ کی برکت سے اس کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو گیا تھا، دودھ پیدا ہو گیا۔ یہ میرے نبی کے ہاتھوں کی طاقت دیکھو، میرے نبی کے دست مبارک کا فضل دیکھو، کرامت دیکھو، شان دیکھو، حضور کا معجزہ دیکھو۔ اگر حضور ایک کمزور بکری کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تو اس کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو جایا کرتا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ پانی چاہیے۔ حضور نے اپنا دست مبارک ایک پانی کے پیالے کے اندر رکھا تو صحابی کہتے ہیں پانی اس طرح نکل رہا تھا جیسے کہ کوئی پانی کا چشمہ نکل آیا ہو، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، وہ جب چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ہاتھوں کی شان۔ بے شمار معجزے ہیں، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3000 معجزے عطا فرمائے تھے، 3000 معجزے۔ ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا تم حضور کی کوئی عجیب بات بتاؤ، کوئی کمال والی بات بتاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیں تم حضور کی بات پوچھتے ہو عجیب، حضور کی ہر بات عجیب تھی، ہر بات عجیب تھی۔ میرے نبی جب مسکراتے تھے تو اتنا نور نکلتا تھا کہ روشنی پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ اندھیری رات میں سوئی کے ساتھ کچھ سی رہی تھی، ہوا چلی، چراغ بجھ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی، سوئی مل نہیں رہی تھی، تو اچانک سے میرے نبی گھر میں تشریف لائے۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوں مگر مل نہیں رہی ہے، اندھیری رات تھی۔ میرے نبی مسکرا دیے، اتنا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ نے اس گمی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا تھا۔ اب دیکھو میرے نبی کا چہرہ کتنا نورانی ہے۔ قرآن میں ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چاند ہوتا ہے نا، روشنی دیتا ہے، روشنی دوسروں کو دیا کرتا ہے۔ میرے نبی سراج بھی ہیں، منیر بھی ہیں، میرے نبی روشنی بھی ہیں اور دوسروں کو روشنی بھی دیا کرتے ہیں۔ روشنی وہی دے سکتا ہے جس کے پاس روشنی موجود ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی رضائی ماں ہیں، جب اپنے گھر لے کر کے گئیں تو عرب میں اس وقت بڑے بڑے بادشاہوں کے گھر بھی پوری رات چراغ نہیں جلتا تھا۔ عورتیں آئیں حضرت حلیمہ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگیں حلیمہ تمہیں کون سی روشنی مل گئی ہے، تمہیں کون سا تیل مل گیا ہے کہ بادشاہوں کے گھر بھی پوری رات چراغ نہیں جلتا مگر تمہارے گھر کا چراغ بجھتا نہیں ہے؟ تو حضرت حلیمہ لوگوں کو پکڑ کر کے اپنے گھر میں لائیں اور حضور کا چہرہ دکھا دیا اور کہا تم چراغ کی بات کرتی ہو، میرے گھر میں کوئی تیل والا چراغ نہیں جلتا بلکہ یہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ چمکا کرتا ہے۔ اتنا نورانی چہرہ ہے میرے نبی کا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب،
یعنی یہ جو چمک ہے، یہ جو روشنی ہے جس کو بھی ملی ہے وہ میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ سب میں سارے انبیاء بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، یعنی جس کو بھی جو روشنی ملی ہے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام ہو یا جبرائیل علیہ السلام ہو، ان سب کو روشنی میرے نبی کے توسل سے ملی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ جو دنیا کی روشنی ہے یہ روشن کرتی ہے لیکن ظاہر کو روشن کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس تو ایسی روشنی ہے جو صرف ظاہر کو نہیں بلکہ دل کو بھی روشن کر دیا کرتی ہے۔ بولے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ہم حضور کی بات کر رہے ہیں، مختصراً بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور کے ہاتھ کی بات ہو گئی، حضور کے انگلیوں کی بات ہو گئی، حضور کے چہرے کی بات ہو گئی۔ اب حضور کے کان دیکھو، حضور کی آنکھ دیکھو۔ حضور کی آنکھ، ہماری اور آپ کی آنکھ کیسی ہوتی ہے؟ روشنی میں صرف دیکھ سکتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سامنے کا دیکھ سکتے ہیں، پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، مگر میرے نبی کو جو اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرمائی تھی، حضور جس طریقے سے روشنی میں دیکھتے تھے ویسے ہی اندھیرے میں بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اور حضور جیسے آگے دیکھتے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہا اے فلاں ابن فلاں آگے آؤ، تمہاری نماز ٹھیک سے نہیں ہوئی، تم نے اچھے سے نماز نہیں پڑھی۔ اور پیارے آقا نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ نہیں نہیں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے کا بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، اور صرف اتنا نہیں بلکہ تمہارے دلوں میں جو تمہارا خشوع خضوع ہوا کرتا ہے اس کو بھی میں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ حضور کی یہ قوت بصارت ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کا ذکر کیا، حوض کوثر کا ذکر کیا۔ ابھی شفاعت کے بارے میں آپ نے سنا، قیامت کا منظر، حشر کا وہ میدان وہ سنا آپ نے۔ حضور نے مقام محمود کا تذکرہ کیا، حوض کوثر کا تذکرہ کیا، قیامت کا ذکر کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا تم مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا۔ تو حضور نے فرمایا میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم تو صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں مگر میرے نبی دنیا میں رہتے ہوئے حوض کوثر کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی قوت بصارت ہے۔ اور اگر حضور کے کانوں کی بات کریں، ہم صرف یہاں کا سن سکتے ہیں، دور کا نہیں سنیں گے۔ میرے نبی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام آنے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا آسمان کا دروازہ کھلا ہے، میں نے اس کی آواز کو سن لیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے کان رکھتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے مگر آسمان کے دروازے کے کھلنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتے۔ اچھا حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں بچپن سے آپ کو جانتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کیوں کہ آپ کی انگلیوں کے اشاروں پر چاند چلتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا چچا یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ چاند میری انگلیوں کے اشاروں پر چلتا تھا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قدرت کے قلم کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتا تھا۔ یہ حضور کے کان ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر چل رہے تھے مکے یا مدینے کے کسی باغ میں، آپ نے فرمایا یہاں پر دو قبریں ہیں، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان دونوں قبروں میں دو لوگ ہیں۔ عذاب کی وجہ بھی بتائی، پھر ایک ٹہنی رکھ کر کے اس عذاب کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ میرے نبی ہیں کہ زمین پر چلتے ہوئے زمین کے نیچے والوں کی بھی سن لیا کرتے تھے، زمین کے نیچے والوں کی بھی سن لیا کرتے۔ اب اعلیٰ حضرت کی طرف چلو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی شان۔ صرف بالوں کی طرف آؤ، ہمارے اور آپ کے بال، حضور کے بال۔ حضرت خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے تقریباً 100 جنگوں میں شرکت کی ہے، 100 جنگوں میں، اور اللہ کے فضل سے کسی بھی جنگ میں ہارے نہیں ہیں، ہر جنگ میں وہ جیتے ہیں۔ جانتے ہو ان کی جیت کا راز، ان کی فتح کا راز؟ تو راز یہ تھا کہ حضرت خالد ابن ولید ایک ایسی ٹوپی اوڑا کرتے تھے جس ٹوپی کے اندر میرے نبی کے کچھ بال سلے ہوئے تھے۔ حضور کے بال وہ اپنی ٹوپی کے اندر رکھتے تو ان بالوں کی برکت سے اللہ پاک ان کو ہر جیت میں کامیابی عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اب سمجھو جس گھر میں میرے نبی کا بال ہو وہ گھر کتنا چمکتا ہوگا، کتنا مہکتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کی شان یہ ہے کہ حضور کو اگر کوئی قریب سے دیکھتا تو خوبصورت نظر آتے، دور سے دیکھتا تب بھی خوبصورت نظر آتے۔ اچھا آج کل کیا ہے، انسان دور سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے، پاس آ کر دیکھو تو خوبصورتی ختم، نظر نہیں آتی۔
کتنے کیس ایسے ہوتی ہیں فیس بک پر، دوستیاں ہوتی ہیں، فیس بک کا فوٹو دکھایا جاتا، لیکن جب سامنے ملتے ہیں دوستی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کی ریالٹی سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی بہت سارے لوگ، بہت سی خواتین ایسا میک اپ کر لیتی ہیں کہ لوگوں کو اندھا کر دیتی ہیں۔ دور سے دیکھو چمکیں گی، خوبصورتی ہی خوبصورتی، قریب سے آ کر کے دیکھو تو خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ مگر میرے نبی کی شان یہ ہے، صحابہ نے دیکھا تو بتایا کہ اگر میرے نبی کو کوئی دور سے دیکھتا تو خوبصورت نظر آتے، قریب سے دیکھتا تو زیادہ خوبصورت نظر آتے۔ حضور ایسے خوبصورت تھے۔ حضور کا لعاب، ہمارا اور آپ کا لعاب، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بیویاں، اگر تم کسی گلاس سے پی لو تو تمہاری بیوی تمہارا جھوٹا نہیں پی سکتی، مگر حضور کی شان، حضور کے لعاب کی برکت۔ حضرت کے فیس بک کے ذریعے ہم نے کئی مرتبہ وہ کنواں دیکھا ہے مدینہ شریف کا۔ ایک کنواں ایسا تھا جس میں کھاری پانی تھا، نمکین پانی تھا، سولٹی پانی، جیسے سمندر کا پانی ہوتا۔ میرے نبی اس کنویں کے پاس گئے، اپنا لعاب مبارک ڈال دیا، وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ آج بھی اس کنویں کا پانی میٹھا ہے اور صبح قیامت تک وہ میٹھا رہے گا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا تیر لگا، آنکھ نکل گئی، تو وہ صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آنکھ ہے، ہاتھ میں آنکھ لے کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی ہے۔ اچھا صحابہ کا عقیدہ دیکھو، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں صحابہ کا عقیدہ ملا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اگر کسی کی آنکھ نکلے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا ٹھیک کرانے کے لیے، لیکن وہ صحابی آنکھ لے کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اگر یہ طاقت کسی کو دی ہے تو وہ حضور کو دی ہے، اگر حضور چاہیں تو آنکھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور نے محروم نہیں کیا، بلکہ اپنا لعاب مبارک اس آنکھ پر لگایا اور صحابی کی آنکھ کو دوبارہ سے جوڑ دیا۔ صحابی کہنے لگے جیسا میں پہلے دیکھتا تھا حضور کا لعاب لگنے کے بعد زیادہ اچھا نظر آنے لگا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، وہ میرے نبی کے پاس آئے ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر کے۔ اچھا ایک شعر پڑھا تھا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تو چاہے دنیا کی پریشانی ہو چاہے آخرت کی پریشانی ہو، میرے نبی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ میرے نبی کے پاس لے کر کے آئے، حضور نے اپنا لعاب لگایا، اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو دوبارہ سے جوڑ دیا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکت۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ اس شادی کو کامیاب فرمائے۔ جو عائشہ کی بھائی فوز الدین کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اللہ پاک اس نکاح کو مبارک و مسعود فرمائے، اور آپ کا ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، الحمدللہ ہم نے اچھے سے منایا۔ اب غوث اعظم کا مہینہ آ رہا، اس کی بھی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش نصیبوں میں شمار فرمائے۔ ان کی مہکنے دل کے، اب اس شعر کو سنو اور سمجھو، ان کی مہکنے دل کے، سب لوگ بولیے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله
علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماته وصل على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اسمه حل المشكلات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. یا اللہ یا رحمان ہماری اس حاضری کو قبول فرما ہماری اس محفل کو قبول فرما اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما بالخصوص جس مقصد کے لیے اس محفل کو سجایا یہ فوز الدین اور شگفتہ عائشہ کی شادی کو خانہ آبادی فرما انہیں حاسدین کے حسد سے بچا ظالمین کے ظلم سے بچا شریروں کے شر سے بچا جادوگروں کی جادوگری سے بچا بری نظروں سے محفوظ فرما ہمارے نذیر بھائی کے گھر میں روزی میں رزق میں کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.